third holiest site in Islam and located in Jerusalem under the Israeli occupation by an Australian extremist Jewish on 21st August 1969. جی کیا سمجھ آئی آپ کو اس سے؟ تو جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا مسجد اقصیٰ پر اس کے بعد جی یہ بیسیکلی ایک جو ہے آسٹریلین یہودی تھا، یہ بڑا ایکسٹریمسٹ تھا، اس نے جو ہے مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا اور ان کو جو ہے پروووک کیا باقی یہودیوں کو کہ مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ گرا دیا جائے اور یہاں پہ اپنا ٹیمپل بنا دیا جائے. یہ اس وقت سے کوشش کر رہے ہیں یہودی، آج بھی لگے ہوئے. دیکھیں وہ اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہے، یہ کتنا ناکام ہے، اور OIC نے ان کے آگے کیا پل باندھے ہیں. یہ آپ نے جو ہے آخر میں آپ سے تجزیہ پوچھوں گا اس کا، میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل، فنکشن، اس کی پوری ہسٹری، اس کا پریزنٹلی کیا ورک ہو رہا ہے، فیوچر میں ان کے کیا پلان ہیں، یہ ساری چیزیں تو ڈسکس کروں گا. بٹ ایز فار ایز دا اینڈ ریزلٹ از کنسرنڈ آئی ول آسک فرام یو پیپل ایٹ دا اینڈ آف دا پریزنٹیشن. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے اس کا تجزیہ کرنا اور آپ نے مجھے بتانا ہے. دس وڈ بی دا کوسچن وچ آئی ہیو ٹولڈ یو گائز. پہلے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ آپ نے کوسچن ذہن میں رکھنا ہے اور اس کا جواب جو ہے آپ نے جو اپنا تجزیہ پیش کرنا ہے وہ اینڈ آف دس پریزنٹیشن آپ نے پیش کرنا ہے. اس کو دیکھتے جائیے گا. دس از دا ٹائم لائن آف OIC. جی پڑھیے اس پوائنٹ کو. At the first session of the Islamic Conference of Foreign Ministers فارن منسٹر. موبائل آف کر دو بچے، in Jeddah in March, موبائل یہ جو ہے نا مجھے دے دو آف کر it کے، was آپ بھی agreed to چھوڑ دو. establish the General Secretariat and bring it into operation in Jeddah جی. after the liberation of Jerusalem. جی 70 کے اندر یہ جو ہے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم اس وقت تک امن، اطمینان اور چین سے نہیں بیٹھیں گے جتنی دیر تک یروشلم کو آزاد نہیں کروا دیں. 50 سال ہو گئے، 51واں سال چل رہا ہے. لیٹس سی کتنا عرصہ لگتا ہے. آگے دیکھیے. The Secretary General was also appointed to look after the matters of organization. The Secretary General was also appointed to look after the matter of organization. یعنی پراپرلی اس کو آرگنائز کیا گیا، ایک نمائندہ منتخب کیا گیا سارے ممالک کی طرف سے کہ یہ جو ہے ہماری ایک کولیکٹیو وائس ہوگا. ہم جو بھی بات کریں گے یہ ہماری گویا کہ زبان ہے. ہمارے جو ہے پیچھے ہماری جو قوت اور ہماری طاقت اور ہمارا اتحاد ہے وہ اس زبان کے پیچھے ہوگا، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے مل کے کیسے بات کرتے ہیں. آگے دیکھیے. The first OIC چارٹر charter was adopted by the third CFM session held in March 1972 at Jeddah. یعنی کہ یہ جو اس کا چارٹر تھا، جو اس کا پوری کی پوری فلسفی تھی آپ اس کو کہہ لیں، جو اس کے پورے پوائنٹس تھے وہ 1972 میں پراپرلی جو ہے ریٹن فارم کے اندر جو ہے وہ لکھے گئے اور ان کو جو ہے اسٹیبلش کیا گیا اور پراپر ایک طریقہ کار بنایا گیا کہ جس کے اندر کے جنرل سیکرٹری ہوگا، اتنے عرصے کے بعد جو ہے ہمارے سمٹس ہوں گے اور اس کے اندر جو ہے ہم یہ پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اور جو مین برننگ ایشو تھا ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ واز دا مسجد اقصیٰ، کیونکہ یہودی جو ہے وہ فلسطین پہ قابض ہو چکے تھے اور صرف قابض نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ اپنی آبادیاں بڑھا کے جو یروشلم تھا جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے وہاں پر جو ہے اس کو جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. جی. On 5th August 1990, 45 foreign ministers of OIC adopted the Cairo Declaration on Human Rights in Islam to serve as a guidance for the member states in the matters of human rights, inasmuch as they are compatible with the شریعہ اینڈ قرآنک لا. دیکھیں کتنا امپورٹنٹ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ 1990 کے اندر یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہونے کے بعد یہ اپنا ایک چارٹر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں جس کو یہ نام دیتے ہیں کائرو ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس. اس کے اندر کائرو کے اندر جو ہے یہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنا ڈکلریشن پیش کرتے ہیں جس کو نام دیتے ہیں کائرو ڈیکلریشن آن ہیومن رائٹس ان اسلام. یہاں پہ جو پوائنٹ آف کنسرن ہے
وہ یہ دیکھیے گا ایز دے آر کمپیٹیبل ود دا شریعہ اینڈ قرآنک لا. یہ دو لفظ جو ہے وہ میں نے گرین بھی کیے ہوئے ہیں. کیا سمجھ آئی آپ کو؟ جی شاباش گڈ. یعنی کہ ہمارا جو بھی قانون بنے گا مسٹ بی اکارڈنگ ٹو دا شریعہ اینڈ قرآنک آرڈر. جی جی اور کیا. کائرو کون سی پلیس ہے بتاؤ؟ اردو میں قاہرہ کہتے ہیں نا. ہاں تو وہی ہے نا. قاہرہ کو دیکھو وہ انگلش کے لفظ ہے، اس کو اردو میں آپ دیکھیں. اچھا بہرحال تو وہاں پر جو ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ میں نے اس کو اگری کیا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی بھی قانون قرآن اور سننا سے ہٹ کے نہیں ہوگا. اس کو بتا دیا میں نے. ہمارے ہیومن رائٹس انڈر دا امبریلا آف شریعہ اینڈ قرآنک لا. سمجھ آ رہی؟ یہ کب ہوا؟ اس کے بعد 18 سال کی پروگرس دیکھی ہے. جون 2008 میں کیا ہوتا ہے پڑھیے ذرا. جی فارمر ریویژن آف اٹس چارٹر. جی یہ پوائنٹ دیکھیں آگے دیکھیں. The revised charter set out to promote human rights, fundamental freedoms, and good governance in all member states. The revisions also removed any mention of the Cairo Declaration on Human Rights in Islam. دوبارہ پڑھیے اس پوائنٹ، یہ جو میں نے ریڈ کیا ہو. The revisions کوئی اور پڑھے. The revision also removed any mention of the Cairo Declaration on human rights in Islam. یعنی 18 سال کی پروگرس یہ کہہ رہی ہے. Within the revised بس charter. اسی پہ فوکس کریں، آگے بعد میں چلتے ہیں. یہ میں بار بار آپ کو فوکس اس لیے کرا رہا ہوں، کلر کوڈنگ بھی میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ کا فوکس رہے اس بات کے اوپر کہ آفٹر 18 years this is the progress of OIC. The revision also removed any mention of the Cairo Declaration on Human Rights in Islam. کیا تھا 1990 کے اندر کہ ہمارا جو بھی قانون بنے گا وہ انڈر دا امبریلا آف شریعہ اینڈ قرآنک لا ہوگا. انہوں نے دوبارہ اپنا ایک نیا چارٹر پیش کیا اور نئے چارٹر کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پروموٹ کریں گے ہیومن رائٹس کو، فنڈامنٹل فریڈمز کو اینڈ گڈ گورننس کو ان آل ممبر اسٹیٹس. ہم دیکھیں گے کہ کہیں پہ لوگوں کے بنیادی حقوق پامال تو نہیں ہو رہے. ہم دیکھیں گے کہ کہیں پہ لوگوں کی آزادیوں پر قدغن تو نہیں لگائی جا رہی. لیکن جو سب سے کام انہوں نے کیا، جو میں تو سمجھتا ہوں کہ غلط کیا، انہوں نے اسلام کا لفظ ختم کر دیا. ہیومن رائٹس کی تو بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہیومن رائٹس کی تو ہر بندہ بات کر رہا ہے، بٹ ہیومن رائٹس ہونے چاہیے انڈر دا شریعہ اینڈ قرآنک لا. انہوں نے لفظ ہی ختم کر دیا. دیکھیں اسی لیے تو اس کو میں نے ریڈ کیا. The revision also removed any mention of the Cairo Declaration on Human Rights in Islam. انہوں نے اسلام کا لفظ کو نکال دیا. وہ جو شریعہ کہہ رہی ہے، قرآنک لا کہہ رہے ہیں آپ کو آزادی تو دی جاتی ہے، لیکن آزادی دی جاتی ہے قرآنی احکامات کے مطابق. آپ کو مادر پدر آزادی نہیں دی جاتی. اب دیکھیے گا آگے کیا ہوتا ہے. Within the revised charter, the OIC has chosen to support the Universal Declaration of Human Rights and international law. اب دیکھیں کیا ہوا، اس کو پڑھیں نظر. سپورٹ کس کو کرنا ہے؟ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس اینڈ انٹرنیشنل لا. آپ بالکل کریں، اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ بالکل کریں. لیکن کیا اسلام جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، یا اسلام انسان کو جو شخصی، مذہبی، سیاسی، معاشی آزادی دیتا ہے، کیا وہ انٹرنیشنل لا سے علیحدہ چیز ہے؟ کوئی وہی چیز ہے. لیکن اب وہ کس کی طرف جا رہے ہیں؟ UN کی طرف. یونائٹڈ نیشن نے جو ہیومن رائٹس کا کنسپٹ دیا ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل لا کو، بین الاقوامی قانون کو تسلیم کریں. اب دیکھیے اس میں نقصان کیا ہوتا ہے. لیٹس سی. اچھا اب اس سے پچھلی سلائیڈ پہ آتے ہیں.